اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم علی حبیبہ الکریم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث میں ہمیں اس کے بہت سے نام ملتے ہیں۔ اس کو فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سب مثانی، سورہ نور، رقیہ، سورۃ الحمد اور سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات اور سورہ تفویض سے بھی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اسے سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورہ صلاۃ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ شان نزول۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئے۔ عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو جب خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے تو آپ بااطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر ہمیں دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تورات و انجیل و زبور میں اس کی مثل کوئی سورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انبیاء کو عطا نہ کیے گئے تھے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف کی احادیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ انشاءاللہ ضرور و ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں بندوں کی زبان میں بندوں کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حمد و ثنا، اپنی ربوبیت، اپنی رحمت، اپنی ملکیت اور اپنے استحقاق عبادت اور بندوں کے لیے توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ اللہ خاص بیان فرمائی ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ سے بندوں کو مدد مانگنی چاہیے
اور خیر کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر صالحین کا راستہ قرار دیا ہے، اور جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں ان بندوں کے راستے سے اجتناب کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارک کو نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، اور اس سورہ مبارک کے آخر میں آہستہ سے آمین کہنا سنت مبارکہ ہے۔ اور نماز کے باہر بھی جب یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی جائے تو اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ رب کائنات اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب خوبیاں، سب تعریفیں، سب صراحی جملے للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات اپنی حاکمیت، رب کائنات اس آیت مبارکہ میں اپنے آپ کو حاکم اور اب اس کائنات کو اپنی ملکیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا ہے، نہایت مہربانی والا ہے۔ وہ رحمت اور وہ مہربانی جو رب کائنات کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی صفات میں شامل نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا، روز حساب کا، آخرت کے دن کا۔ رب کائنات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ہی ملکیت ہے، اور روز حساب ایک دن ہے اس زندگی کے آخر، اس زندگی کے فنا ہونے کے بعد، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو خالق کائنات نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک دن رکھا ہے جس میں اس کائنات کی تمام مخلوق کے حساب اور کتاب ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ایاک، ہم تجھی کو، کا صرف اور صرف تجھ کو، نعبد جمع کا صیغہ رب کائنات نے اس میں استعمال کیا تاکہ یہ تمام مخلوق کی طرف سے ہو جائے کہ ایاک نعبد، وہ مخلوق جس میں نیکیوں کے درجات کے لحاظ سے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایاک نعبد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کائنات اس میں خاص مسلمانوں کی طرف اشارہ ہو کہ مسلمانوں کے درجات اللہ کے ہاں مختلف ہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے، تو اونچے درجے والوں کے ساتھ ساتھ کم درجے والے جو نیکیوں کے اعمال کے کم درجے میں ہیں ان کے ساتھ اونچے درجے والوں کے ساتھ شمولیت ہو جائے۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس میں
اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رب کائنات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جو ہم بندوں کو مدد دے سکے، ہماری رہنمائی کر سکے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جو اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتی ہے، انہیں مدد دیتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں عطا فرما، اہدی عطا فرما، نہ ہم کو، ہمیں عطا فرما، نصراط راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری سیدھے راستے کے ساتھ رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا، مغضوب علیہم، مغضوبی غضب ہوا، غصہ ہوا، علیہم جن پر اے رب کائنات، اے اللہ تعالیٰ تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب ہوا، جو تیری سزا کے حقدار ہوئے، ان کے راستے پر نہیں، وَلَا-الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو بہک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کے راستے مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے اپنے بندوں کو کہ میرے ان بندوں کا راستہ مجھ سے مانگو جن پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے انعام والے بندے کون سے ہیں؟ انبیاء اور رسل، جو رب کائنات نے اس مخلوق کی رہنمائی کے لیے درجہ بدرجہ اس دنیا میں بھیجے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اس کے علاوہ اولیاء اللہ، اور وہ تمام بندے بھی اس میں شامل ہیں جن سے ہم لا علم ہیں۔ وہ تمام بندے جن پر خالق کائنات کا خاص فضل رہا، کرم رہا، وہ تمام بندے انعام والے بندوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشیں رہیں۔ تو رب کائنات اپنے بندوں کو اس سورہ مبارکہ میں تعلیم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میرے نیک اور برگزیدہ اور فضیلتوں والے بندوں کا راستہ مانگو، اور پھر رب کائنات کہ اس راستے سے اجتناب مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر میری سزائیں ہوئی ہیں، جو میرے غصے اور غضب کے سزاوار ہوئے ہیں، حقدار ہوئے ہیں، اور جنہوں نے میرے راستے کو چھوڑ دیا اور بہک گئے، بھٹک گئے، ان لوگوں کے راستے سے اجتناب مانگو کہ اے رب کائنات اپنے انعام والے بندوں کے راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور ہمیں جو تیرے غصے کے، تیرے غضب کے سزاوار ہوئے ان کے راستے سے بچا، اور جو تیرے سیدھے راستے سے بہک گئے، بھٹک گئے، ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو رات میں 100 دفعہ پڑھ کر جو دعا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگی جائے وہ ضرور
ضرور انشاءاللہ قبول و منظور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے راستے پر چلائے اور اپنے ان برے بندوں کے راستے سے بچائے جو اس کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ آمین اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کہنا نماز کے اندر اور نماز کے باہر بھی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے اس وقت بھی سورہ مبارکہ کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، اور جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں اس وقت بھی آہستہ زبان میں، سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرمائے اور اپنے برے بندوں کے راستے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔